ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل میں ہوں جو عبادت پر صبر کرتا ہے اس کے اللہ تعالی 600 درجے لکھتا ہے، اور ان دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے کہ زمین کی نچلی کیچڑ سے یعنی کہ تمام زمینوں کے انتہائی فاصلے، زمین 7 زمین ہے تو وہ سمجھو 7 زمینوں کے نیچے سے لے کر آسمان 7 زمینوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا 2 درجوں میں فاصلہ ہے، اور یہ ثواب اس کو ملے گا 600 ایسے درجات ہیں کہ جو مطلب عبادت پر صبر کرتا ہے۔ اب عبادت پر صبر کیسے ہو، اس کے کیا معنی؟ تو اس کو یوں سمجھیں کہ فجر کی نماز بڑا مطلب یعنی کہ دل کرتا ہے کہ سوئے، ساری رات کھٹملوں میں کاٹا ہے، مشکل سے آدھی رات گزرنے کے بعد تو بجلی آئی، بڑی میٹھی میٹھی نیند ہے یار، یہ فجر کی نماز کے لیے کون جگانے آ گیا، جی نہیں چاہتا کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر جائیں۔ اب جی کرا کر کے شیطان کو فائٹ مار کے وضو کر کے مسجد کا رخ کیا، تو ظاہر ہے آپ نے عبادت پر صبر کیا۔ یہ عبادت نماز پڑھنا اتنا دشوار نہیں، اگر یہ وضو کا مسئلہ نہ ہوتا ہے نا، بستر سے اٹھنے کا مسئلہ نہ ہوتا، نہیں پڑے پڑے مطلب 2 رکعت میں جو پڑھا جاتا ہے لیٹے لیٹے پڑھ ڈالے یار اتنی آسان ہو جائے نماز، نہیں، آپ کو اٹھنا بھی پڑے گا، وضو کرنا بھی پڑے گا، اور گھر میں نماز پڑھیں گے تو بھی گزارا نہیں ہے، آپ کو مسجد میں بھی تشریف لانا پڑے گا اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، اور اس کے جو بھی اصول ہیں آداب ہیں اس کے مطابق آپ کو نماز پڑھنا ہوگا۔ اب آپ نے نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، ظاہر سب سے پہلے قیامت کے روز نماز پوچھی جائے گی، یہ درست نہ ہوئی تو باقی اعمال اور زیادہ مطلب خراب ہے۔ تو روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز ہو، تو سب سے پہلے نماز پوچھی، عبادت ہے بہت بڑی، اس پر آپ نے صبر کیا اور نماز پڑھنے میں کامیاب ہوا۔ تو جس نے عبادت پر صبر کیا تو نماز کے تو وہ بھی بے شمار فضائل ہے، تو ضمناً یہ فضیلت بھی ہے کہ جتنی سستی ہے، جتنی آپ کو تکلیف ہے، اتنا ثواب انشاءاللہ آپ کو زیادہ ملے گا۔ کڑکڑتی سردی ہے، کون ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا؟ پھر بھی آپ نے شیطان کو 2 مکے رسید کے آگے ادھر سے، پھر بھی اگر سستی دلاتا ہے کہ اس پر کک بھی لگا دیا آپ نے کہ جاتا ہے کہ نہیں، تو اور مجھے مسجد سے روکے گا، میں نے تیری نہیں سنی، میں نماز پڑھوں اللہ کی رضا سے۔ تو آپ نے شیطان کو دھکا دے کر کڑکڑتی ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو فرمایا، گرم پانی میسر نہیں، اور مسجد میں نماز پڑھی ہے نا۔ شیطان کہہ رہا ہے سردی کو کہ گھر میں پڑھ لو، نہیں مسجد میں جاؤ، زیادہ اگر تو نے مجھے روکا تو اشراق پڑھنے سے پہلے گھر بھی نہیں آؤں گا، جا مسجد میں بیٹھا رہوں گا، اشراق پڑھ جاؤں گا۔ تو بہرحال یہ کہ آپ نے اس طرح عبادت پر صبر کیا، اور جب حدیث شریف میں کہ وضو دشوار ہو تو اس کا دگنا ثواب ہے۔ مثلا نزلہ ہوا ہے، اب وضو کو جی نہیں چاہتا پھر بھی وضو کر لیا، تکلیف ہوئی، اس طرح سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو دشوار، پھر بھی وضو کر لیا، سر دکھ رہا، وضو کو جی نہیں چاہ رہا، پھر بھی زبردستی وضو کیا، تو اب ڈبل ثواب ہے۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنے میں جو تتلاتا ہے، ہکلاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا اس سے، پھر بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی دگنا ثواب ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو بہرحال عبادت پر صبر کرنا ہے۔ اسی طرح روزے سخت گرمی ہے، لو چل رہی ہے، پھر بھی روزہ رکھا ہے، روزے تو گرمی ہوئی کہ ہوتے۔ اب یہ کہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، شدت پیاس سے زبان سوکھ رہی ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، موڈ آف ہے، مگر اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے، اس ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھتا نہیں، غروب آفتاب سے پہلے نہیں پیوں گا، عبادت پر صبر کیا نا۔ تو جس نے عبادت پر صبر کیا اس کے لیے 600 درجات، اس عبادت کے اور ثواب تو اپنی جگہ پر ہے موجود، وہ جیسی عبادت ویسا ثواب، یہ تو ایک ایکسٹرا، اس کو آپ بونس کہہ رہے ہیں، تو بونس میں آپ کو مل یہ 600 درجات عبادت پر صبر کرنے پر مل رہے۔ رب کی رحمتیں کتنی قربان ہونے کو جی چاہتے، اتنی رحمتیں ہیں، اور ہم ہیں کہ سست اعظم بنے پھرتے ہیں، دنیا کی خاطر ہر مصیبت گوارا ہے، ہر تکلیف گوارا ہے۔ دنیا کا کام تو رات کو اٹھ کر 4 بجے میں نوکری ہے تو جانا ہے، رات کے 2 بجے اگر بیکری میں ڈیوٹی ہے تو جانا ہے، گوشت کا کام کرتے ہیں ہم تو 6 بجے اٹھ کر کڑکڑتی ٹھنڈی میں جانا ہے،
مگر نماز کے لیے، عبادت کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے سستی۔ تو اللہ نے کتنے انعامات رکھے ہمارے لیے۔ کاروبار میں سستی ہے تو بازار جانے کی فضیلت نہیں، اس کے لیے تو جانا ہی جانا، بلکہ جو نماز پڑھے بغیر بازار گیا تو حدیث شریف میں کہ وہ ابلیس کے جھنڈے تلے گئے، شیطان کے جھنڈے تلے گئے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی مگر صبح اٹھ کر بازار گیا کام دھندے کے لیے، مال کی محبت میں گیا۔ تو عبادت پر صبر کرنے میں اتنا ثواب، مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب اس سے بڑھ کر عبادت پر صبر کرنے کا ثواب ہے، اور ان دونوں میں سے بڑھ کر جو گناہ سے اپنے آپ کو روک لے اور صبر کر لے، اس کا ثواب ان دونوں سے بڑھ گیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم، میرے رب کی کتنی بڑی رحمتیں ہیں کہ اس نے مطلب گناہ سے اپنے آپ کو روکنے والے کے لیے اتنا عظیم ثواب رکھا۔ مثلا بڑا جی چاہ رہا ہے کہ فلم دیکھوں، بڑے دنوں سے نہیں دیکھی، اور بیان بھی سنا تھا، پتا بھی چل گیا کہ فلم دیکھنا بہت گناہ کا کام ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ بھری جائے گی۔ اب یہ وعیدیں سن کر ذہن بھی بنا کہ نہیں، فلم نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب بہت اچھی فلم لگی ہے، اب یہ کہ اتنا ہے کہ خود نہیں دیکھیں گے، چلو بھائی یہ بہت بڑی سعادت ہے، چلو نہ دیکھیں، لیکن اب فلم بہت اچھی آئی ہے، بہت دل کرتا ہے کہ اس فلم کو تو دیکھ ڈالا جائے، مگر اللہ سے ڈر کر بندہ صبر کر لیتا ہے کہ میں نہیں دیکھوں اور صبر کروں۔ اس نے گویا گناہ سے صبر کیا، تو جو گناہ سے صبر کرے اس کے لیے 900 درجات کی بلند۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ گناہ کرے تو عذاب ہے، ٹھیک ہے نا، تو چلو بھائی گناہ نہیں کیا تو عذاب سے بچ گیا، یہی کیا کم سعادت تھی کہ بھائی عذاب سے بچ گیا؟ نہیں، عذاب سے تو بچ گیا، اب اس کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھو اللہ سے ڈر کر گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کے لیے 900 درجات کی بلندی کا اس نے اجر رکھا۔ خدا کی قسم یہ اس کا کرم ہی کرم ہے۔ تو کوئی یہ کبھی نہ سمجھے کہ گناہ سے بچنے میں ثواب نہیں، گناہ سے بچنے میں بہت ثواب ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچا۔ یعنی عبادت بعض اوقات وہ کام نہیں کرتی جتنا گناہ سے بچنا کام کر جاتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں گناہ سے بچنے والے کے لیے یہ بشارت ارشاد ہوئی ہے، سورۃ النازعات۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ نفس کو خواہش سے روک دیا، نفس کہتا ہے یوں کر دو، یہ گناہ کر لو، وہ جا رہی ہے اس کو نظر بھر کے دیکھ لو، بد نگاہی کر لو، نہیں دیکھا، مال نظر آ رہا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو چرا لو، مگر ڈر لگا کہ رب تو دیکھ رہا ہے، اس کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، چوری نہیں کی، ہے نا۔ اس طرح بہت سارے گناہ دن میں طرح طرح کے ہم لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں، تھوڑا سا جھوٹ بول دو جان چھوٹ جائے گی، نہیں بولا، صبر کر لیا، وعدہ کر لیا، بڑا جی چاہ رہا وعدہ خلافی کر لو، نہیں کی، اس نے اپنے کو بہت تنگ کیا، اس سے انتقام لے لو، نہیں لیا، صبر کر لیا۔ تو نہ جانے دن میں کتنے گناہوں پر ہمیں نفس ابھارتا ہے، شیطان اکساتا ہے، لیکن بندے نے صبر کر لیا، نفس کو خواہش سے روک دیا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تو رب کا کتنا بڑا ہے۔ آج تک ہم یہ سمجھے تھے شاید کہ گناہ سے بچنے سے یہ ہوگا کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں میرے بھولے بھالے بھائی اور میری بھولی بھالی اسلامی بہن، صرف یہی نہیں کہ گناہ سے بچنے سے آپ سزا سے بچ گئے، بلکہ یہ رب کی بارگاہ ہے، یہ رحمت والے کریم کی بارگاہ ہے کہ وہ عذاب سے تو آپ کو بچا لے گا، انعامات سے مالا مال کر دے گا اگر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم باز آ جائیں گے۔ خدا کا بڑا کرم، ہم مسلمان ہیں، بڑا کرم ہے، ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم بڑا کرم ہے، اور ہمارا رب کریم ہے، بڑا کرم۔ عبادت میں سستی ہو رہی ہے، نماز میں سستی ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں سستی ہو رہی ہے، زکات دینے میں دل ہے نا، پیسے نکالنے میں دل نہیں کرتا، دے دو، عبادت کی سستی کو دفع کرو، چستی دکھاؤ، اور عبادت کی راہ میں آنے والی تکلیف پر صبر کر لو، 600 درجات بلند کروا لو۔ تو 600 درجات بلند کہاں ہوں گے
जहन्नम के तले में थोड़े ही होंगे, अंडरस्टूड जन्नत ही में होंगे। तो यहाँ इसका मतलब है कि जन्नत मिल जाएगी। और गुनाह करने से सब्र कर लो, दाढ़ी मुंडा दो, माँ कहती है दाढ़ी मुंडा ले, बाप कहता है दाढ़ी मुंडा ले, मोहल्ले वाले मुंह नीचा करके हंसते हैं कि मौलवी बन गया, यहाँ नौकरी करते हैं वो हैरत से देख रहे हैं, फबतियां कस रहे हैं। सब्र कर लिया, ये गुनाह नहीं करूंगा, सब्र कर लो, दर्जात बुलंद करवा लो। तो बहरहाल दाढ़ी रखने पर सब्र कर लिया तो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखने का सवाब तो है। अब जितनी मुसीबतें इस पर इस वजह से आई, इस पर सब्र करता चला गया तो सवाब मिलेगा। अगर जबान चलाता रहा, बुड़बुड़ाता रहा, झगड़े करता रहा तो फिर बड़ा मुश्किल, फिर सवाब का चांस बड़ा मुश्किल। फिर तो पता नहीं गीबतें भी होंगी, गालियां भी होंगी, दिल आजारियां भी होंगी। कोई मुस्कुराया होगा दूसरी बात पर और तुमने गरीबान में हाथ डाला कि मेरी दाढ़ी पर तू मुस्कुरा रहा है, उस गरीब को होश भी नहीं। तो ये तो मसाइल खड़े हैं। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुनाहों पर सब्र करने में भी अजर है। बेपर्दा घूमने को जी चाहता है और इस्लामी बहन ने पर्दा कर लिया, शरई पर्दा, दिखावे का पर्दा नहीं, वाकई पर्दा। वाकई पर्दा ने टेढ़ी बुर्का ना, जिससे बदन की हयात नजर आए और चमकीला कपड़ा भी ना हो, गैर जाजिब नजर, सादा हो, देखने वाला समझे कोई बूढ़ी खूसट जा रही है, छोड़ो यार। तो इसमें मजा है और इंशाअल्लाह बीबी फातिमा की रिजा है। बीबी फातिमा ने जो पर्दे किए थे, खुदा की कसम तारीख में इसकी मिसाल मिलना मुश्किल। हाय ना फरमानिया बेबाकियां नादान